اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خواتین و حضرات، اب تک ہم نے تجوید کے 9 سبق پڑھ لیے ہیں۔ آج کی کلاس سبق نمبر 10 ہے۔ اس میں ہم 3 موضوعات پر ڈسکس کریں گے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ان تمام ویڈیو سے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوست احباب کو اس کی دعوت دیجئے اور قرآن پاک کو درست پڑھنے کا طریقہ سیکھیے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے 3 موضوعات ہیں: ساکن، ساکن کسے کہتے ہیں، اور دوسرا ہے حمزہ ساکن، اور تیسرا ہے قلقلہ۔ تو یاد رکھیں کہ جزم جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا حروف مدہ کے اسباق میں کہ جزم کس کو کہتے ہیں، جو دال کی شکل میں کسی حرف پر موجود ہوتی ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر بھی یہ جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں۔ ساکن کا مطلب ہے جس میں حرکت نہ ہو، رکا ہوا، جس طرح کوئی لکڑی ہے، پتھر ہے اور کرسی ہے، میز وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں ساکن ہوتی ہیں جب تک ان کو حرکت نہ دی جائے، ان میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی۔ ایک انسان جو کہ متحرک ہوتا ہے، حرکت کرنے والا ہوتا ہے، جب کسی چیز کو حرکت دیتا ہے تو وہ بھی جو ساکن چیز ہے متحرک ہو جاتی ہے۔ تو اس حرف کو جس پر یہ جزم آ جائے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف کبھی بھی اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے سے پہلے جو حرف متحرک ہو، یعنی جس پر زبر زیر یا پیش ہو، اس کے ساتھ ملا کر یہ ساکن حرف پڑھا جاتا ہے۔ کبھی بھی بذات خود کوئی ساکن چیز حرکت جس طرح نہیں کرتی، سیم اسی طرح ساکن حرف متحرک حرف کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس سے پہلے کسی متحرک حرف کا ہونا ضروری ہے، پھر ہی یہ ساکن حرف پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ام، ام، تو اس الف جو میم سے پہلے میم ساکن ہے، اس پر جزم ہے، میم ساکن ہے، تو اس سے پہلے زبر ہو ام تو پھر یہ میم پڑھی جائے گی۔ زیر آ گئی تو پھر یہ میم پڑھی جائے گی، اور اس کے اوپر الف کے اوپر پیش آ گئی تو اس متحرک حرف کی وجہ سے یہ ساکن حرف پڑھا گیا۔ تو یہ ہے ساکن کی ڈیفینیشن کہ ساکن جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف بذات خود نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہ ہو گئی ساکن۔ دوسرا ہے حمزہ ساکن۔ حمزہ ساکن کی خوبی اور خاصیت یہ ہے کہ جب بھی حمزہ پر جزم ہوگی، حمزہ ساکن ہوگا، تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی الف ہے، مثال کے طور پر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو یہ حمزہ بنتا ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر جزم ہو تو بھی یہ حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ کی آواز دیتا ہے، الف کی آواز نہیں دے گا، یہ حمزہ کی آواز آئے گی اس میں سے۔ تو جب بھی حمزہ ساکن ہو، یعنی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، تو ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اقرا، یہ اقرا را نہیں ہے، اقرا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اقرا، یہ ہے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا۔ شا نون غلط ہو جائے گا، شا نون،
ش نون کا سن کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کیا بنے گا کا سن با سن با سن با سن غلط با سن اس صورت میں ہوگا جب الف خالی ہو الف کے اوپر کوئی چیز نہ ہو تو پھر یہ با سن الف مدہ بنے گا تو با سن پڑھیں گے یہ ہے با سن اس جزم جو الف کے اوپر جزم آ گئی تو یہ حمزہ بن گیا اس کی وجہ سے اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں با سن تا تون تا تون تا تونا نہیں ہے یہ تا تونا تو یہ ہے حمزہ ساکن کی ادائیگی کا طریقہ کہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا تیسرا ہے ہمارا آج کے سبق کا موضوع قلقلہ قلقلہ کہتے ہیں کہ جب اس کی ادائیگی ہو تو اس کے مخرج میں جہاں سے یہ ادا کیا جاتا ہے خاص طور پر جب یہ ساکن حالت میں ہوں تو ان کی آواز دوبارہ لوٹ کر آتی ہے لوٹ کر آنے سے مراد مثال کے طور پر ہم ایک گیند ربڑ کی جو گیند ہے اس کو ہم زمین پر گرائیں تو آواز اس کی آ جائے گی دوبارہ اس کی وہ جو گیند نیچے گرے گی تو وہ پلٹ کر دوبارہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی تو یہ سیم اسی طرح اس کی آواز لوٹ کر دوبارہ نکلتی ہے گیند کو جب نیچے گراتے ہیں تو وہ ٹھک 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 اس طرح کی آواز آتی ہے اگر لکڑی کو یا اس طرح کاغذ کو کپڑے کو نیچے گرائیں گے تو پھر اس کی جو موومنٹ ہوگی وہ واپس نہیں آپ کی طرف آئے گی مثال کے طور پر لکڑی یا گتا یا کپڑے کو گرائیں تو وہ کرے گا ٹک ٹھپ اد وغیرہ یعنی اس کی آواز یا اس کی جو حرکت ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی جبکہ ایک ربڑ کی گیند ہے جب اس کو ہم نیچے گراتے ہیں تو وہ دوبارہ لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے تو سیم اسی طرح جو قلقلہ ہے اس کی آواز جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہے اس کی جنبش موومنٹ اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے وہ دوبارہ سنائی دیتی ہے مثال کے طور پر اچھا تو اس سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھ لیں کہ قلقلہ حروف 5 ہوتے ہیں 5 حروف میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے اس 5 حروف جب ساکن ہوں خاص طور پر جب یہ ساکن ہوں تو ان کی آواز دوبارہ لوٹ کر آتی ہے اور یہ 5 کون سے ہیں قاف تو با جیم دال یہ 5 حروف ہیں قاف تو با جیم دال قاف تو با جیم دال یہ 5 حروف ہیں ان کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے اس کا مجموعہ ترتیب یوں دیا گیا ہے قوتوب جدن قوتوب جدن قوتوب جدن قاف تو با جیم دال یہ 5 حروف ہیں جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز دوبارہ پلٹ کر آتی ہے لوٹ کر آتی ہے جنبش پیدا ہوتی ہے مثلا پہلا قاف ہے اقو اقو یہ قاف نقطوں والا اقو دوسرا کاف ہے جو وہ پڑھیں گے اک اک یہ کیا ہے اقو قاف کے بعد اب با اس کو اب نہیں پڑھیں گے اب جب بھی یہ ساکن با ساکن آئے گا تو اب تو ہے تو کو کیسے پڑھیں گے اتو 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 اس کو تا کی طرح ات نو اتو 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 دوبارہ آپ کی آواز آئی تو اسی طرح جیم اج 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 یہ ہے اور اس کے بعد ہے دال اد 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 اس کی آواز لوٹ کر آئی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ سب کے سب جب ساکن حالت میں ہوں گے تو ان میں قلقلہ نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر میم کو پڑھیں گے تو میم قلقلہ نہیں ہے تو ام نہیں پڑھیں گے بلکہ ام اور اسی طرح ہم لے لیں خو اخ 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 نہیں کریں گے اخ نہیں کریں گے را ہے اور اید اور ایر اور نو اور اید اور تو یہ ہے قلقلہ
تو چند الفاظ کی ہم مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے دیکھیں کہ لفظ ہے قدرن. قدرن دال قلقلہ حروف میں سے ہے، لہٰذا اس کی آواز دال کی لوٹ کر آئے گی. فجرن. فجرن جیم کی آواز دوبارہ لوٹ کر آئے گی، یہ بھی قلقلہ حروف میں سے ہے. فجرن. عدنن. عدنن دال کی آواز دوبارہ آئے گی. عدنن یہ ہے قلقلہ. قدحن. قدحن دال کی آواز. اسی طرح اقرأ. اقرأ قاف کی آواز اقرأ. اور اس کے بعد ہے فرغب. فرغب با کی آواز دوبارہ لوٹ کر آتی ہے. فرغب با پر قلقلہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم لیں کہ افواجن. فا چونکہ قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو افوا نہیں پڑھیں. افواجن آواز اس کی جو غیر قلقلہ ہوں گے وہ فوراً وہیں پر ساکن ہو جائے گی، وہیں پر رک جائے گی، اس کو دوبارہ لوٹانا نہیں ہے. اف نہیں، افواجن. اسی طرح تذکرۃ. تذکرۃ تذکرہ نہیں، تذکرہ نہیں، تذکرۃ. قطبن دعاد ہے، اس کو قذبن بھی نہیں پڑھنا اور قدبن بھی نہیں پڑھنا. قدبن پڑھیں گے تو یہ دال کی آواز بن جائے گی، اور قذبن پڑھیں گے تو یہ ضا کی آواز بن جائے گی. تو لہٰذا اس کو پڑھنا ہے قطبن. دعاد پر قلقلہ نہیں کرنا، اس کو فوراً دبا کر آگے چلے جانا. قطبن. قطبن. فتحن. فتحن نہیں، فتحن. فتحن. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا. سمپل سا 2-4 لائنوں میں اس کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں میں کہ آج ہم نے پڑھا 3 موضوعات پر کہ ساکن کیا ہوتا ہے، اور حمزہ ساکن کیا ہوتا ہے، اور قلقلہ کیا ہوتا ہے. حمزہ ساکن اس کو کہتے ہیں جب کسی حرف پر جزم آ جائے گی. جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. حمزہ ساکن جب بھی آئے گا، حمزہ پر جب بھی جزم آ جائے گی، اس کو ہم نے جھٹکے سے ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا. اور قلقلہ کیا ہے؟ 5 حروف قاف طا با جیم دال قوتوبو جدید، یہ 5 حروف جب بھی پڑھے جائیں گے ساکن حالت میں خاص طور پر ان کی آواز دوبارہ لوٹ کر آتی ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا سنا پڑھا اس کو یاد کرنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.